بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بہت عرصے پہلے کی بات ہے۔ ایک بادشاہ تھا جس کی ایک خوبصورت اور اکلوتی بیٹی تھی، جس کو اس کی خوبصورتی اور دولت نے مغرور بنا دیا۔ جب بھی اس کے لیے رشتے کا پیغام آتا وہ اسے ٹھکرا دیتی اور اس کا خوب مذاق اڑاتی۔ ایک دن بادشاہ نے بہت بڑی دعوت کی اور اس میں شہزادی سے شادی کرنے والے تمام امیدواروں کو بلایا۔ جب سب لوگ اپنے وقت کے لحاظ سے کرسیوں پر بیٹھ کے، شہزادی اس دعوت میں اپنے کنیزوں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور جس امیدوار کے پاس سے گزرتی اس کو بڑی حقارت سے دیکھتی۔ وہ ایک شہزادے کے پاس پہنچی جو بہت موٹا تھا تو اپنی کنیزوں سے کہنے لگی، ارے اس گول گپے کو تو دیکھو۔ یہ سنتے ہی سب ہنسنے لگے۔ اسی طرح دوسرے امیدوار کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے یہ کھمبے کی طرح لگتا ہے۔ ایک شہزادہ جو بہت چھوٹا تھا اس کو دیکھ کر کہنے لگی، ارے اس چھوٹے موٹو کو تو دیکھو۔ اور ایک شہزادہ جو بہت گورا تھا، شہزادی اس کا سفید رنگ دیکھ کر کہنے لگی، ارے یہ سفید چوہا کہاں سے آ گیا۔ ایک بادشاہ جس کا رنگ بہت سرخ تھا تو وہ اس کو سرخ مرغا کہہ کر پکارنے لگے۔ اسی طرح وہ ہر امیدوار کی بےعزتی کرتی رہی۔ ایک بادشاہ جس کے چہرے پر داڑھی تھی وہ اس کا مذاق اڑانے لگی۔ جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کی بیٹی نے مہمانوں کی بہت بے عزتی کی ہے تو اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے بڑے دربار میں یہ اعلان کیا کہ شہزادی کسی کو پسند کرے یا نہ کرے، اب میں اس کی شادی کسی فقیر سے کروں گا۔ اس اعلان کے بعد تمام لوگ وہاں سے چلے گئے۔ کچھ دنوں کے بعد ایک آوارہ آیا جو گلی کوچوں میں گھوم کر گانا گایا کرتا تھا۔ اس نے شاہی محل کے نیچے کھڑے ہو کر گانا گانا شروع کیا۔ جب بادشاہ نے اس کی آواز سنی تو ایک خادم کو حکم دیا کہ اس فقیر کو اندر بلاؤ۔ خادم پھٹے پرانے کپڑے والے فقیر کو اندر داخل ہونے کی اجازت دے دی۔ اس فقیر نے بادشاہ اور شہزادی کے سامنے بہت اچھا گانا گایا۔ اس نے بادشاہ سے انعام مانگا۔ بادشاہ نے کہا کہ تم نے بہت اچھا گانا سنایا ہے، میں تمہیں بہت اچھا انعام دوں گا، میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کروں گا۔ جب شہزادی نے بادشاہ کی یہ بات سنی تو وہ بدحواس ہو گئی۔ وہ بہت روئی مگر بادشاہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ بادشاہ نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، میں نے مہمانوں کے سامنے قسم کھائی تھی کہ تمہاری شادی کسی فقیر سے کروں گا، اب وہ قسم پوری کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے قاضی کو بلایا اور مغرور شہزادی کی شادی آوارہ لڑکے کے ساتھ کر دی۔ پھر یہ حکم دیا کہ تم اپنے شوہر کے ساتھ یہاں سے جانے کی تیاری کرو۔ شہزادی روتی رہی مگر فقیر کے ساتھ اس کو روانہ کر دیا گیا۔ راستے میں ایک شکار گاہ سے گزرے تو بڑی شکار گاہ کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، یہ شکار گاہ کس کی ہے؟ فقیر کہنے لگا، میں نے سنا ہے کہ تم نے ایک داڑھی والے بادشاہ کا مذاق اڑایا تھا، یہ شکار گاہ اسی بادشاہ کی ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ تمہاری ملکیت ہو جاتی۔ شہزادی نے دل میں سوچا، یہ میں نے کیا کیا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور آگے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ ایک خوبصورت باغوں میں داخل ہوئے جنہیں دیکھ کر شہزادی نے پھر پوچھا، یہ کس کے باغات ہیں؟ یہ باغ بھی اسی داڑھی والے بادشاہ کے ہیں، فقیر نے آہستہ سے کہا۔ شہزادی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا کہ میں کتنی بد نصیب ہوں۔ پھر وہ ایک بہت عظیم الشان شہر میں داخل ہوئے۔ اتنے بڑے شہر کو دیکھ کر شہزادی حیران رہ گئی۔ اس نے فقیر سے پوچھا، اس شہر کا مالک کون ہے؟ فقیر نے اسے بتایا، یہ شہر داڑھی والے بادشاہ کے ملک کا ہے، اگر تم اس سے شادی کر لیتی تو یہ سب کچھ تمہارا ہوتا۔ شہزادی نے پچھتاتے ہوئے کہا، ہاں کاش میں اس سے شادی کر لیتی۔ فقیر شوہر نے ناراض ہوتے ہوئے کہا، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں، مگر تم میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے مرد کے بارے میں بات کیوں کر رہی ہو؟ کیا مجھ میں کچھ کمی ہے؟ اس طرح وہ باتیں کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی جھونپڑی کے قریب پہنچے۔ کیسی بدنما چھوٹی سی جھونپڑی ہے، یہ کس کی ہے؟ شہزادی نے پوچھا، یہ میرا گھر ہے، یہ وہی جگہ ہے جہاں تمہیں ساری زندگی گزارنی ہے۔ شہزادی کہنے لگی، تمہارے نوکر کہاں ہے؟ فقیر نے کہا، ہمیں نوکروں سے کیا، تم ہر کام خود کر سکتی ہو، اب آگ جلاؤ اور میرے لیے کھانا پکاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ مگر شہزادی کو کھانا پکانا نہ آتا تھا۔
اس لیے فقیر نے اس کی مدد کی اور کچھ دیر کے بعد انہوں نے الٹا سیدھا کھانا پکا کر کھا لیا اور سو گئے۔ دوسری صبح فقیر نے اسے جگایا، گھر صاف کرنے اور دوسرے کام کرنے کو کہا۔ شہزادی تمام دن گھر کے کام کرتی رہی، اوپر سے جلی کٹی باتیں بھی سنتی رہی، مگر صبر کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ اسی طرح انہوں نے کچھ دن گزارے، پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کے پاس کھانے تک کے لیے کچھ نہ رہا۔ ایک دن فقیر نے کہا کہ میں نے جو کچھ کمایا تھا سب خرچ ہو گیا ہے، اب تمہارے کمانے کی باری ہے۔ میں تمہیں چیزیں لا کر دیتا ہوں، تم اس کی ٹوکریاں بنانی ہے۔ یہ کہہ کر وہ جنگل گیا اور کچھ لکڑی لے کر آیا۔ شہزادی نے ٹوکریاں بنانی شروع کی، مگر پہلے کوئی ایسا محنت والا کام نہ کیا تھا، اس لیے اس کی انگلیاں زخمی ہو گئی اور ان سے خون بہنے لگا۔ یہ دیکھ کر اس کے شوہر نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ کام تم نہیں کر سکتی، میں تمہیں کچھ دھاگا لا کر دیتا ہوں، تم اس سے کپڑے بنانا۔ مگر وہ یہ بھی نہ کر سکی تو فقیر نے کہا کہ تم میرے لیے بالکل بیکار ہو، کوئی کام تمہیں نہیں آتا، تم سے شادی کر کے مجھے بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ بہرحال میں کوشش کرتا ہوں کہ تمہارے لیے مٹی کے برتن آ جائیں تو بازار جا کر ان کو بیچ دیا کرو۔ مگر شہزادی نے آکڑ کر کہا کہ میں جب بازار میں کھڑی ہوں گی تو وہاں کے لوگ مجھے اس حال میں دیکھ کر خوب ہنسیں گے۔ فقیر نے کہا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، اگر تم بھوک سے نہیں مرنا چاہتی تو تمہیں یہ کام کرنا پڑے گا۔ مٹی کے برتن بیچنے کا کام بہت اچھا چل رہا ہے، تو لوگ جب اس خوبصورت لڑکی کو بازار میں برتن بیچتے دیکھتے تو اس پر ترس کھا کر کچھ نہ کچھ برتن ضرور خریدتے تھے۔ برتن بک گئے تو فقیر نے اور برتن لا کر دے دیے۔ اسی دوران ایک بدمزاج سپاہی وہاں سے گزرا، اس نے بازار کے بیچ میں برتن رکھے ہوئے دیکھ کر انہیں لات مار کر توڑ دیا اور کہا کہ آئندہ اس طرح راستہ مت گھیرنا۔ شہزادی بہت پریشان ہوئی، اس نے سارا واقعہ گھر آ کر اپنے شوہر کو سنایا۔ یہ سن کر اس کا شوہر کہنے لگا کہ تم انتہا بیوقوف ہو، تمہیں کس نے کہا تھا کہ بیچ بازار میں بیٹھ کر برتن بیچو، وہاں سے لوگوں کو گزرنے میں دشواری ہوتی ہے، میرا خیال ہے کہ یہ بھی تمہارے بس کا کام نہیں ہے، میں شاہی محل جاؤں گا، ہو سکتا ہے وہاں تمہارے لیے کوئی کام نکل آئے۔ یہ کہہ کر وہ شاہی محل روانہ ہو گیا۔ شام کو فقیر نے واپس آ کر کہا کہ شاہی محل میں تمہارے لیے مددگار بچن کی جگہ مل گئی ہے، اب کھانے پینے کو خوب مل جایا کرے گا۔ اور اس طرح ایک مغرور شہزادی ایک مددگار بچن بن گئی۔ وہ ہر روز صبح سے شام تک باورچی خانے میں سارے کام کرتی رہتی اور شام کو لوگوں کا بچا ہوا کھانا لے کر گھر آتی۔ اس طرح وہ دونوں میاں بیوی کا گزارا ہوتا رہا۔ محل میں آئے اس کچھ دن ہی گزرے تھے کہ اس نے سنا کہ محل میں کوئی شادی کی تقریب ہونے والی ہے۔ مقررہ دن جب مہمان آنے شروع ہوئے تو وہ شہزادی باورچی خانے کی کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ نقیب اور چوکیدار خوبصورت کپڑوں میں مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے، ہر طرف بڑی شان و شوکت اور دھوم دھام نظر آ رہی تھی، لیکن شہزادی اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ اسے اپنے غرور و تکبر اور بے وقوفی پر پچھتاوا ہو رہا تھا۔ اسی دوران کچھ خادمیں آئے، انہوں نے اسے بہت سے مزیدار کھانے دیے جو اس نے اپنی ٹوکری میں رکھ لیے اور گھر کی طرف چل پڑی۔ ابھی وہ محل کے دروازے سے ہی گزر رہی تھی کہ اچانک ایک بہت ہی خوبصورت لباس میں ملبوس ایک شاندار اور خوبصورت شخص نے اس کا راستہ روک لیا۔ شہزادی نے جب نگاہ اٹھا کر دیکھا تو یہ وہی داڑھی والا بادشاہ تھا جس کا اس نے خوب مذاق اڑایا تھا۔ وہ خوف و شرم سے کانپنے لگی، لیکن بادشاہ اس سے لے کر حال میں پہنچا۔ سارے لوگوں کو دیکھ کر اسے اپنے اوپر قابو نہ رکھا، گھبراہٹ میں ٹوکری اس کے ہاتھ سے گر گئی، میں سارا کھانا نکل کر چاروں طرف بکھر گیا۔ تمام درباری اس پر ہنسنے لگے۔ شہزادی کا یہ حال تھا کہ کس طرح زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں غرق ہو جائے۔
اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا اور بھاگنا چاہتی تھی، لیکن بادشاہ نے اسے لپک کر دوبارہ پکڑا اور بڑی نرمی سے کہنے لگا کہ تم نے مجھے نہیں پہچانا، میں وہی فقیر ہوں جو تمہارے ساتھ جھونپڑی میں رہتا ہوں، میں وہی سپاہی ہوں جس نے تمہارے برتن توڑے تھے، یہ سب کچھ میں نے اس لیے کیا تھا کہ میں تمہیں پسند کرتا تھا اور تم سے شادی کرنا چاہتا تھا، اب تمہارے غرور کا علاج ہو چکا ہے اور تمہیں اچھا سبق مل چکا ہے، پچھلی سب باتوں کو بھول جاؤ، دیکھو آج ہماری شادی کی تقریب ہو رہی ہے۔ اسی وقت کنیزیں آئی، شہزادی کو اپنے ساتھ لے گئیں، شہزادی کو نہلا کر دلہن کا لباس پہنایا گیا۔ جب وہ دربار ہال میں آئی تو دیکھا کہ اس کے والدین اور تمام درباری وہاں موجود ہیں، سب لوگوں نے شہزادی کو مبارکباد دی، مگر شہزادی اب مکمل طور پر بدل چکی تھی، اس کے اندر سے غرور، تکبر، دوسرے لوگوں کے لیے نفرت اور حقارت سب ختم ہو چکی تھی۔ اب شہزادی نے جینے کا ڈھنگ سیکھ لیا تھا اور وہ دونوں خوشی خوشی رہنے لگے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں غرور اور تکبر سے بچائے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، کہ پسند آئی ہے تو شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا، اچھے کمنٹ کرنا، دعا میں یاد رکھنا۔ ہم انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اوکے، اللہ حافظ۔